نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی تشکیل جن خطوط پر کی، اس میں جہاں بانی اور جہاں داری کے حوالے سے ایسے رہنما اصول دنیا کو عطا کیے جس سے رہتی دنیا تک انسانیت روشنی اور رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ قوم اور وہ امت جو خیر الامم کا تاج سر پر سجائے اس دنیا پر سطوت اور عروج اور بلندی کے منازل پہ ہمیشہ رہی، پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کے پاؤں تلے بعض اوقات تو زمین بھی نہ رہی۔ آج ہم ان مختلف امور پر بات کریں گے کہ امت مسلمہ عروج کے ان مراحل سے کیوں دور ہو گئی اور رفتہ رفتہ امت مسلمہ کا شمار دنیا کی ان اقوام میں کیوں ہونے لگا کہ جو معاشی طور پر محروم اور اخلاقی طور پر دیوالیہ ہیں۔ ان مختلف عنوانات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت معتبر اور مقتدر شخصیات موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل میں آج کا اسم مبارک آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ الصمد، بے نیاز۔ صمد وہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جائے اور ضروریات کے لیے جس کا قصد کیا جائے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے پہلے مہمان مفتی محمد فاروق القادری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان علامہ رضا الدین صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تصدق رسول صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت فکر انگیز ہے، اور بالخصوص اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، کہیں فلسطین ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ خون مسلم جو ہے وہ بہت ارزاں ہے، اور ایک کثیر تعداد ہے اسلامی ممالک کی۔ اس کے باوجود ہماری وہ اسٹرینتھ، وہ قوت اور وہ طاقت نہیں ہے جس سے کبھی دنیا ہمارے نام سے گھبراتی تھی۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، اور اس سوال کو اور امت مسلمہ کے اس وقت مجموعی حالات کو ذہن میں لا کر جسم پر ایک لرزہ اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن دنیا بھر میں جہاں کہیں کسی کا خون بہتا ہوا اور چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ مسلمان کی ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ بڑا غیر معمولی ہے کہ اتنے ممالک، اتنے وسائل ہونے کے باوجود امت مسلمہ لاچار اور مجبور اور مقہور کیوں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے ہماری امت کو خیر امت، بہترین امت قرار دیا، عزت و وقار کا تاج اس کے سر پر رکھا، اور ساتھ ساتھ اس امت کو ہمیشہ غالب رہنے کی نوید جاں فضا بھی سنائی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم غالب رہو گے۔ تو غالب رہنے والے مغلوب کیسے ہو گئے؟ تو اس کا جواب اسی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے۔ یعنی غالب ہونا کنڈیشنل ہے، مشروط کنڈیشنل ہے۔ جب تک تم ایمان اور یقین کے نور سے روشن رہو گے تم غالب رہو گے۔ اور تاریخ گواہ ہے، مسلم امہ تعداد کے لحاظ سے بہت قلیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر پر اقتدار بخشا، حکومت بخشی۔ بدر میں 313 1000 پر غالب ہے۔ یہ ساری وہ باتیں جو ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے۔ اب قادسیہ میں دیکھیں، 30,000 مسلمان 2 لاکھ ایرانیوں کو سرنگوں کر گئے۔ 40,000 مسلمان وہاں روم میں رومیوں کی 3 لاکھ افواج کو حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں تہہ تیغ کر کے فتح حاصل کر لیتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی ان کنتم مومنین، کہ تمہارے اندر ایمان اور یقین کی طاقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان اور یقین کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے جس کو کوئی کبھی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ ساری مادی طاقتوں پر جو فائق اور غالب طاقت ہے وہ ایمان اور یقین کی طاقت ہے۔ ایمان کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھ لیں۔ ایمان کا مطلب ہے کہ دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو، اور اعمال سے ان کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں۔ تو گویا کہ مسلم امہ نے جب ایمان لایا اور ایمان کے تقاضے پورے کیے، دنیا پر غالب رہی۔ آج مسئلہ یہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے کمال ایمان کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے، نتیجہ آج پوری دنیا میں ہمارے سامنے ہے جو ہمارے ساتھ ہو۔ کمال ایمان، یہ لفظ ہم سنتے ہیں، خطبات میں بھی سنتے ہیں کہ اگر تم مومن ہوگے تو پھر اللہ کامیابی، سطوت، عروج، ارتقاء، بلندی، پیشوائی ساری تمہارے سامنے کر دے گا۔ کس طرح یہ منازل جو ہیں ایمان کی، ایقان کی، یقین کی حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو ہم بہت کرتے ہیں، مساجد میں پہلے سے زیادہ خطبات بھی ہیں، نمازیں بھی بھرپور ہیں، اجتماعات بھی اچھے ہوتے ہیں،
لیکن کیا ہم اس منزل کے قریب نہیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے اور یہ در حقیقت بہت راسخین فکر کا موضوع ہے، لیکن اپنی استعداد کے مطابق انسان غور و فکر کرتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے غور و فکر کی ایک روایت شروع ہو تو پھر جو بالغ نظر لوگ ہیں، جہاں دیدہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر وہ بھی رفتہ رفتہ اس پہ سوچنا شروع کرتے ہیں. تو فی زمانہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان موضوعات کو روایتی موضوعات سے ہٹ کے ذرا سوچا جائے. ایمان امن سے ہے نا جی، اور جب انسان کو امن حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یکسوئی آ جاتی ہے. اقبال نے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، سبحان اللہ، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تریاق صرف اور صرف اللہ کے احکامات میں ہے اور اس نظام میں ہے جو اللہ کے پاک رسول لے کر آئے. سبحان اللہ. یہ یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تذبذب ختم ہو جائے، اور یہ یکسوئی جو مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، یہ اس سے اچھا عرفہ والا نظریہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اور ہم آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات باطل نظریوں پہ جو لوگ یکسو ہو جاتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں. اور آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ یکسو نہیں ہیں، نہ دنیا کے حوالے سے یکسو ہیں، نہ دین کے حوالے سے یکسو ہیں، وطنیت کے حوالے سے بھی یکسو نہیں ہیں. جن لوگوں نے آج ہم بظاہر جسے ترقی سمجھتے ہیں، ان ماحول اور معاشروں میں جا کے دیکھیں تو وہ کم از کم اپنے ملک کے لیے یا جو کاز انہوں نے متعین کیا ہے، چاہے وہ تخریبی ہے، اس کے لیے وہ یکسو ضرور ہے. یعنی جو بھی سسٹم انہوں نے بنایا ہے اس پر وہ یکسو ہیں، کمیٹڈ ہیں. اچھا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر جاتا ہے پروانہ یا ادھر جاتا ہے پروانہ. ہمارے اندر ایک جو یکسوئی ہے وہ نہیں ہے. وعدہ تو یہ تھا نا کہ جب ہم اللہ سے وابستہ رہیں گے تو پھر اللہ سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے نظام سے وابستہ ہوں گے، اور اس نظام کے اپنے محاسن ہیں. اس نظام میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ایک عبادات کا نظام ہے، وہاں معیشت کا مکمل نظام ہے، وہاں سیاسیات کے بنیادی جو رہنما خطوط ہیں وہ مکمل ہیں، وہاں اخلاقیات کا ضابطہ مکمل ہے، وہاں اللہ رب العزت کے ساتھ ذوق شوق عشق محبت کی جو روایت ہے وہ مکمل ہے. تو ایمان در حقیقت ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے، نظریت کی یکسوئی کا نام ہے. ہمارے ہاں یا کیا ہے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے کہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو معیاری دین ہے نا، جب وہ غالب نہ رہے تو معمول بہی دین کے ساتھ وہ معمول بہی دین کی چیزیں فقط رسومات رہ جاتی ہیں. تو اب بنیادی جیسے کہ آپ نے کہا کہ مساجد میں اجتماع بھی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہے یہ رسومات کی حد تک. ہم ان اجتماع سے جو روح کشید کرنی چاہیے وہ بالعموم نہیں کہتے. تو اس وقت کوئی ایسا ماڈل رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ، کوئی ایسا ماڈل اس وقت ہے جس کو ہم پیش کر سکیں یا جس کو ہم زیر غور لا سکیں کہ جی اس وقت دنیا کے اندر جیسا مفتی صاحب نے کہا 57 ممالک ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا کریا گوشہ ایسا ہے جہاں ہم ایمان کے وہ مناظر اور مظاہر دیکھ سکیں جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ ان مناظر اور مظاہر ایسے ہیں جس کے سبب ہم عروج اور ارتقاء حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ ابھی ہم ماضی قریب میں دیکھیں، اقبال کی صورت میں ہمیں ایک رہنما میسر آئے اور پھر قائد اعظم نے اسے پورے اخلاص اور راست بازی کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھایا، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ نہ وہ بنیے کے جھوٹ کے شکار ہوئے، نہ وہ ارباب مغرب کی سیاست کا شکار ہوئے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے. انہوں نے خود ایک موقع پہ لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھیں اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں نا بنیے کا، تو آپ جھوٹ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تو فطرت ثانیہ میں جھوٹ ہے. اگر آپ سیاست سے آپ مقابلہ مغرب کا نہیں کر سکتے، وہ اتنی صدیوں سے سیاست کر رہے ہیں کہ آپ ان کے مقابلے کی چال بازیاں نہیں کر سکتے. ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سچ بولیں، جس کی طرف آپ نے بنو حارث کی روایت میں اشارہ کیا. تو ہمارا جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں بہت سی جگہوں پہ نظریاتی اور فکری کام ہو رہے ہیں. اس وقت کوشش یہ ہے کہ انہیں کسی سطح پہ مربوط کیا جائے. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ترکی میں کچھ احساس اس کا بیدار ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں، اور زوال کے اسباب صرف اندرونی نہیں ہوتے، بہت سے بیرونی بھی ہوتے ہیں. تو کچھ استعماری طاقتیں ایسی ہیں جن کے ہاتھ میں ایک جن آ گیا ہے جسے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح ان ساری سازشوں کے باوجود اپنا راستہ نکالیں. تو فکری سطح پہ تو بہت اچھے اچھے کام بھی ہیں. آپ مصر میں دیکھیں، وہاں نظریاتی کام بہت اچھے ہیں. اچھا، میں دوبارہ جب آؤں گا آپ سے یہ بھی پوچھوں گا، آپ نے تہذیب مغرب کی طرف بھی اشارہ کیا اور اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خود کو وہ کب کرے گی، یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. ہم ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ شاید ان کا جو سسٹم انہوں نے بنایا تھا وہ الٹیمیٹلی کولیپس کر جائے گا، اور شاید جب وہ زوال کی طرف جائیں گے اور ہمیں عروج میسر آ جائے گا. میں آپ سے اس پر بھی رہنمائی لوں گا. مفتی صاحب، اس وقت جو مادی ترقی ہے وہ تو یقیناً مغربی اقوام کے پاس ہے، اور جب ہم اقبال کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ ضیاء الدین صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ اگرچہ غربی زمانے میں قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، تو دوسری طرف ہم یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں، اور ہم مادیت کا اور اپنی بے کسی کا رونا بھی روتے ہیں، اور
اس فخر کی خواہش بھی کرتے ہیں کہ جس میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. کیا خطوط متعین کرتے ہیں آپ ہمارے لیے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس جانب بات کا رخ موڑا ہے بڑی ہی اہم بات ہے. اس میں 100% حقیقت ہے کہ مسلمان 1000 سال سے زیادہ عرصہ سپر پاور رہے اور مغرب مسلمانوں کے زیر نگیں رہا، اور آج مسلم امہ زیر نگیں ہے اور جو دنیا کی سیادت اور قیادت ہے کسی اور کے حصے میں آئی. ہم ابھی تک یہی سوچنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے مادی ترقی کو دل سے قبول نہیں کرنا، ہم نے صرف گوشہ نشین ہو کر اللہ اللہ کرنا ہے. ایک تو یہ سوچ پائی جاتی ہے. دوسری سوچ یہ پائی جاتی ہے بس مادی ترقی اور اقوام مغرب جو کر رہی ہیں بس وہی سب کچھ ہے، ہم آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید اور ان کی پیروی شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں راہیں درست نہیں ہیں، افراط و تفرید کا شکار ہیں. ہمیں ایک معتدل راہ اختیار کرنی پڑے گی. اس سلسلے میں اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کو بھی دیکھیں، جناب تاریخ کو دیکھیں تو قانون قدرت یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قومیں اقتدار کی اور حکومت کی صلاحیتیں رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو حکومت اور زمام اقتدار دیتا ہے. وہ صلاحیت 2 طرح کی ہوتی تھی، مانوی یعنی علمی صلاحیت اور ساتھ ساتھ مادی صلاحیت. مسلمان جب تک عروج پر رہے یہ دونوں صلاحیتوں سے وہ لیس رہے، اور آج اقوام عالم میں سے جو قومیں ترقی اور عروج پر ہیں وہ اسی وجہ سے عروج اور ترقی پر ہیں کہ یہ دونوں طرح کی صلاحیتیں ان کے پاس موجود ہیں. تو ہمیں جو اقتدار سے ہٹا دیا گیا قدرت کی طرف سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بہترین صلاحیتیں ہیں مانوی اور مادی، جو اقتدار کی بنیاد ہیں، حکومت کی بنیاد ہیں، حکمرانی کی بنیاد ہیں، ہم نے وہ صلاحیتیں ختم کر دی. یہ کسی سازش کی وجہ سے ہوئی ہیں یا یہ کوئی؟ اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہمارے ارباب اختیار کا جو گزر چکے ہیں، جنہوں نے عیاشی میں پڑھ کر، جنہوں نے اپنے اکابرین کی اور اپنے ماضی کے سربراہان مملکت کی سیرت سے روح گردانی کر کے محض عیاشی پر فوکس کیا، حکومتیں بھی تباہ کی اور امت مسلمہ کو بھی زوال پذیر کر دیا. ڈاکٹر صاحب، جب تک امت مسلمہ عروج پر رہی مانوی اور مادی دونوں طرح کی ترقیاں ان کے پاس تھیں. یہ آج جتنا بھی سائنسی ٹیکنالوجی اور ترقی ہے اس کی اصل اور بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے رکھی، اور صدیوں غیر مسلم قوموں کے افراد آ کر مسلمان سائنٹسٹ کے پاس، ان کی یونیورسٹیز میں آ کر، خصوصاً اندلس میں آ کر تعلیم حاصل کرتے رہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا راستہ اختیار کر لیا، انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا، اور آج وہ آسمان ترقی پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری نظر میں اس دور کے اندر ہمیں اس بحث سے نکلنا چاہیے. صحیح اور پراپر وے یہ ہے کہ ہمیں مانوی ترقی اور مادی ترقی دونوں ترقیوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور اس پر اپنی تمام صلاحیتیں اور استعداد اپنی نوجوان نسل کی اپنی، اور خصوصاً اس پر رول پلے کرنا ہوگا ہمارے ان ارباب علم و دانش کا، ان حکمرانوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذہنی فکری تربیت کرنے کا منصب دیا ہوا ہے کہ وہ شعور بیدار کریں امت کے اندر اور نوجوان نسل کے اندر، تاکہ دونوں قسم کے راستوں کو اختیار کر کے ہم عروج کی طرف جو اپنا سفر ہے اس پر چل سکیں. یعنی مادی ترقی بھی ہو اور جو دین کے ساتھ تمسک ہے جی وہ مانوی ترقی بھی ہو اور مستحکم ہو. بالکل ضروری ہے. ناظرین، یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ بابرکت اور پرنور سلسلہ جاری رہے گا. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ عروج اور ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے زینے کس طرح سر کر سکتی ہے، اور وہ جو خیر العلوم کا تاج اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ سجایا تھا اس کی چمک اور روشنی دوبارہ اس کائنات کو کس طرح مزین اور آراستہ کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ رضا الدین صدیقی صاحب. میں بریک سے جانے سے قبل آپ سے یہ بات کی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. عصر حاضر کے تناظر میں یہ اقبال نے کوئی 100 سال پہلے یہ چیزیں کہیں. آج کیا ہمیں یہ چیزیں پوری ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یا آئندہ کبھی ایسا دور آنے والا ہے کہ جس میں مسلمان دوبارہ عروج اور ارتقاء کا، یا یہ خطہ جو ہے جس میں مسلمان پس رہے ہیں اور آج ہم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آہیں اور سسکیاں یہاں سن رہے ہیں، کیا ان ساری چیزوں کا ازالہ ہم مستقبل قریب میں کہیں ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے نا جی، بحیثیت مسلمان جو اسلام کا ایک آفاقی تصور ہے
قرآن کا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مزاج اور صحابہ کرام کا ایک عملی کردار، اس اعتبار سے ہم کسی بھی قوم کے زوال کے خواہاں نہیں ہوتے، کسی بھی انسان کو ہم ذلت میں، پستی میں نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اس انتظار میں نہیں، ہمیں ہمارا دین یہ کہتا ہی نہیں کہ ہم کسی کے زوال کے کو دیکھیں۔ اور اقبال کو بھی آپ وسیع تناظر میں دیکھیں، یہ جو مکالمہ ہے یہ مخصوص تناظر میں جو ان کا استعمار ہے یا سازشیں ہیں ان سے گویا کہ ایک، اور یہ ایک اخلاص پہ مبنی چیز ہے، اقبال نے گویا کہ ان کو تنبیہ کی صورت میں گویا کہ ایک تنبیہ کی ہے جی۔ اور المیہ یہ ہے کہ دوسری قومیں تو اقبال کی تنبیہ کو سمجھ رہی ہیں اور ہم اقبال کے لطیفے کر رہے ہیں جی۔ اور آج دیکھیں دنیا میں ان جامعات میں انہوں نے اقبال کی رہائش کی جگہ بھی محفوظ کی ہیں، ان پہ ڈاکٹریٹ ہو رہی ہے، اس پہ سیمینار ہو رہے ہیں، اور ہم اقبال کو سلیبس سے نکال رہے ہیں، ہم اقبال کا ذکر جو ہے وہ اس سے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ صنعت اور فن اور علم جس پر امت کی بقا کا انحصار ہو، مسلمانوں کے لیے اس کا حصول فرض کفایہ ہے۔ یہ ہمارے لوگ واضح تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی درسیات کے تناظر میں جو بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے وہ سب اسی نظام سے آئے تھے نا، گویا کہ اس نظام نے کسی بھی علم کو، الجبرا کو، جیومیٹری کو، سائنس کو اور جتنے بھی شعبہ حیات ہیں، ابن سینا میں جس کا ذکر ملتا ہے، منع نہیں کیا۔ ہوا یہ ہے کہ بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر ہے اور دوسری طرف محمد شاہ رنگیلا کی داستانیں ہیں اور شمشیر و سنا فلتائس و طاؤس و رباب آخر، تو یہ جو ایک نظم اجتماعی ہے اس میں کچھ ذوف اور ملال آیا جس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع ملا کہ وہ ہم پہ چڑھ دوڑیں، اور کچھ بہت سی تحقیق کی غلط فہمیاں بھی انہیں تھیں۔ اگر اس وقت بھی مسلمان ایک بہتر سطح پہ علمی مکالمہ کرتے تو شاید یہ غلط فہمیاں بھی دور ہوتی۔ دیکھیے کہ اسکندر یونانی ایک طوفان کی طرح ابھرا لیکن غائب ہو گیا، تاتاریوں نے ایک دفعہ دنیا کو تاراج کیا لیکن وہ غائب ہو گئے، کیوں؟ اصل میں ان کے غلبے کے پیچھے کوئی مضبوط نظریہ نہیں تھا۔ اسلام کو ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے پاس کتاب زندہ ہے جس کی حفاظت کی ضمانت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس کا ایک ایک گوشہ تابندہ ہے، اور یہ خدائی انتظام ہے کہ ایک اللہ کے پیارے محبوب کی بات محفوظ کرنے کے لیے 7 لاکھ راویان حدیث کی زندگیوں کو اس قوم نے محفوظ کیا ہے۔ تو ہمارا بنیادی اثاثہ تو ہے نا، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ نظریاتی جہت سے بھی، مانوی جہت سے بھی، مادی جہت سے بھی پوری طرح، آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اس وقت کے موجود ہر فن کو کیا حاصل نہیں کیا، اور جتنی بھی صنعتیں اور شعبے تھیں ان میں وہ تاگ تھے، اور بالآخر انہوں نے پھر ایک کار جہاں بانی بھی دوسری قوموں سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ آج ہم جب ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ظاہری چکا چوند نظر آتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کی بنیاد ہے، جبکہ یہ نہیں ہے، یہ کچھ قوم کی بگڑی ہوئی عادتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یورپ کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، جو یورپ کی طاقت کی اصل بنیاد ہے ان کے علماء فن کا انہماک۔ آئنسٹائن کے بیٹے کی شادی ہو گئی تو کچھ دن تو وہ رہے گھر میں، چھٹیاں 2-3 دن کی، پھر وہ اپنی لیبارٹری میں چلے گئے، تو اس کی بہت تنگ آ گئی کہ اس نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ مجھے تم نے کس کے پلے باندھ دیا ہے، تو یہ اتنے دن ہو گئے، یہ تو لیبارٹری سے باہر نہیں آ رہا، تو اس نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ تمہارے لیے یہ فخر کم ہے کہ تم آئنسٹائن کی بہو ہو۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ لوگ ہیں جو اس ترقی کا سبب ہیں، جو کہ لیبارٹری میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کی آپ دیکھیں فلسفے پہ ان کا کام کتنا ہے، لٹریچر پہ کام کتنا ہے، ادب کا کتنا کام ہے، عمرانیات، کتنے علوم کے نئے شعبے ہیں جن پہ وہاں پہ سنجیدہ ریسرچ ہے۔ تو ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک سطحیت ہے جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ترقی کا راز ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس سطحیت کو رائج کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم ترقی کی بنیاد پہ اور روشن خیالی کی بنیاد پہ لانا چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں وہی ہیں جن کی اسلام نے جہالت کے نام پہ بے خونی کی تھی، وہی ساری قدریں نہیں ہیں، وہی ساری اخلاقیات ہیں کہ جنہیں اسلام نے کہا، ہم جسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا جاہلی خرافات تھی جنہیں اسلام نے ختم کیا، آج انہیں خرافات کو ہم روشن خیالی کے نام پہ لا رہے ہیں، جبکہ روشن خیالی کے نام پہ علم لانا چاہیے، روشن خیالی کے نام پہ ٹیکنالوجی لانی چاہیے، روشن خیالی کے نام پہ ایک اچھا ماحول مکالمے کا دینا چاہیے۔ آج ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سنجیدہ مکالمہ نہیں ہے، تعصبات کچھ ہم نے بھی پروان چڑھائے ہیں اور کچھ پروان چڑھائے گئے ہیں، تو ایک شخص دوسرے کی بات نہیں سنتا، گفتگو نہیں ہے۔ اگر گفتگو ہو تو آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے کہ 90% سے زیادہ چیزیں تو ہیں جو کہ متفقات میں ہیں، اور جو فروعات ہیں ان کی تو تعداد ہی کوئی نہیں ہے، اور ان فروعات کا تعلق بالعموم معاشرے کی نظم اجتماعی سے ہے ہی نہیں، ذاتی زندگی سے ہے، یا ذاتی خیالات سے ہے، یا ذاتی اعتقادات سے ہے۔
تو ایک سب سے پہلے تو ایک سنجیدہ مکالمہ، ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم وہاں جامعات میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا پیپر پڑھتا ہے، اس پہ کھلی ڈسکشن ہوتی ہے اور وہ بالکل مائنڈ نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی اب مصر ہے، مصر میں ایک اچھے مکالمے کو الازہر نے فروغ دیا ہے، اور اگر کوئی ان سے اختلاف کرے تو وہ بہت زیادہ جب بات بڑھنے لگے تو وہ شخص کہہ دیتا ہے انتم حرون علی رأیکم، اور بالکل مائنڈ نہیں کرتا. لیکن ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے تعصبات ہیں. تو سب سے پہلے تو اس مکالمے کی فضا کو رائج کرنا چاہیے. جو گفتگو ہے اس میں دو چیزیں میں اخذ کر سکا ہوں. ایک تو یہ کہ مکالمہ، اور اس سے پہلے جو آپ کی جو گفتگو میں ابتدائی حصہ تھا وہ تھا سیرت طیبہ سے اعراض. جی بالکل. کہ ہم ہمارے سلیبس میں اور ہمارے روزمرہ کے معمولات میں سیرت طیبہ سے جو عملی یا فکری تمسک ہے وہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور محض کچھ رسومات کو ہم نے بڑی شدت سے اپنا لیا ہے. اچھا، میں اس میں یہ بھی رہنمائی چاہوں گا کہ یہ جو سیرت طیبہ سننے پڑھنے کے لیے جو ہمارا محراب و ممبر ہے، کہ کیا وہاں سے ہمیں یہ چیزیں پوری طور پر، ہم عموماً بالعموم میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو حدیث کا استاد ہوتا ہے اس کی طبیعت کا جو گداز ہے وہ اور ہوتا ہے، اور دوسرے مضامین پڑھانے والا وہ اس کی طبیعت ذرا اور نوعیت کی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں کیا محراب و ممبر سے وہ اسپرٹ عام ہو رہی ہے جو سیرت طیبہ کے حوالے سے ہونی چاہیے؟ میرا ایک اپنا جو ہے وہ مشاہدہ، یہ کوئی صاحب حال کا مشاہدہ نہیں ہے، میرا ایک اپنا یہ تاثر ہے. تو احادیث کے استاد ہیں نا، آپ ان کی آرام گاہوں میں جائیں، آخری آرام گاہوں میں، تو وہاں ایک بالکل علیحدہ تاثر ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی بالکل ایک علیحدہ تاثر ہوتا ہے. جی تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی علوم اور فنون ہیں، اور حقیقت میں تو جتنی بھی تپسیہ ہے، جتنے بھی مجاہدے ہیں، یہ اس لیے ہے نا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر سے قریب تر ہو. وہ میں چاہوں گا آپ اس پہ کچھ تھوڑی روشنی. جی اس حوالے سے ممبر و محراب میں ذمہ داری پوری کی جا رہی ہے، لیکن اس میں مزید تگ و دو کی اور کوشش کی اور پازیٹیو انداز میں نوجوان نسل کی ان کے اذہان کا میلان تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مزید امت مسلمہ کے عروج کا ہر اول دستہ بن سکیں. ڈاکٹر صاحب، میں ایک دو باتیں اور بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع ہی بڑا اہم ہے. اس میں ایک تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہماری انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر امت کو جانب عروج لانے میں کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ جو امت میں اس وقت زوال ہے، اس کو عروج میں بدلنے کے لیے صرف چند لوگ یا ہم کہیں گے چند حکمران مل کے یہ کر لیں، یہ مشکل ہے. سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کا اس وقت تک حال تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے احوال میں تبدیلی کے لیے کوشش نہ کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت کو قرآن سے جڑنا چاہیے اور قرآن کو پڑھنا چاہیے. قرآن سے وہی جوڑے گا جو قرآن کو پہلے پڑھے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہی نہیں معلوم کہ قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے زوال سے عروج کی طرف آنے کا، ہمیں اندھیری رات سے روشنی کے دن کی طرف آنے کے لیے مختلف مسائل میں ہماری ساری رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے. اور قرآن مجید نے خود یہ فرمایا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. فرمایا اے اہل یہود و نصارہ، تم اس لیے ناکام اور تباہ ہوئے کہ تم نے تورات انجیل کو چھوڑ دیا. تو اس میں اہل قرآن کی جانب یہ تعلیم دی گئی کہ تم نے قرآن کو چھوڑا تو تم بھی زوال پذیر ہو جاؤ گے، اور اسی لیے ہم زوال پذیر ہیں. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ایک ہے نعمت کی قدر اور ایک ہے کفران نعمت. نعمت کی قدر سے وہ نعمت بڑھتی ہے اور نعمت کی ناشکری سے وہ نعمت سلب کر لی جاتی ہے. آپ سورہ مائدہ میں دیکھیں کس طرح دسترخوان کی نعمت پر جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا اور وہ قوم زوال پذیر ہو گئی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی ان پر. ہمارے یہاں بھی مسئلہ کچھ ایسا ہی. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی، آزاد ریاستوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی. اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل ہمیں پوری دنیا پر اقتدار کی نعمت بخشی، لیکن ہم نے قدر نہیں کی. آج بھی سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام اسلامی ممالک کو جو نعمتیں بخشی ہوئی ہیں ان کا ہم شکر ادا کریں، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب کی اس کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کریں. چوتھی بات ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. یہ بھی قرآن مجید کا وہ حکم ہے جس سے زمین میں تمسک ہوتا ہے اور زمین میں استقرار ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ عروج بخشتا ہے اور اقتدار بخشتا ہے. قرآن مجید سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض.
فرمایا وہ لوگ جو دوسروں کے لیے نافع بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر استقرار اور قرار عطا فرماتا ہے. تو ہم مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھنا چاہیے, اور اس کی بہترین مثال ہے خصوصاً پاکستانی جو اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے, جو فلسطینی بھائیوں کے لیے کڑے ہیں, اس سے قبل برما والوں کے لیے کڑے ہیں, اور ہر موقع پر پاکستانی پیش ہوتے ہیں. اگرچہ یہ اتنا بڑا کردار نہیں جس کی ضرورت ہے, اور اس کی طرف پیش رفت جاری ہے, خوش آئین بات ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب سورہ عصر میں صبر و استقامت کا حکم ہے, دانائی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس کو پیش نظر رکھ کر لایا عمل بنانے کی ضرورت ہے.